بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب امارات کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ عبدالستار خان لغاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ فرینڈ، اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر لیا ہے تو اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں۔ چلتے ہیں آج کی نیوز کی طرف، عرب امارات کی نیوز بلیٹن کی طرف۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں معاشی بحران پیدا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بیرون ملک روزگار کے سلسلے میں مقیم پاکستانی بھی متاثر ہوئے ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی کو وطن واپس لانے کے لیے حکومت خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ حکومت مشکل کی اس گھڑی میں اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کھڑی اور انہیں وطن واپس لانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ انہوں نے بیرون ملک مقیم پاکستانی کو وطن واپس لانے کے سلسلے میں پیر کو سول ایویشن کے وزیر اور پی آئی اے سمیت متعلقہ حکام کو طلب کر لیا۔ ان خیال کا اظہار انہوں نے جمعہ کو کرونا وائرس کے باعث بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کے نام جاری کیا۔ اسپیکر کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات سے بخوبی آگاہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بیرون ملک سے پاکستانی کو وطن واپسی کے لیے فلائٹ آپریشن چلا رہی ہے، جو دنیا مختلف ملک میں پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں انہیں واپس لانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10 روز میں تمام بیرون ملک پھنسے پاکستانی کو وطن واپس لانے کی کوشش کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ فلائٹس چلائی جا سکیں۔ اسپیکر اسد قیصر نے کہا کہ تبلیغی جماعت کے بھائیوں اور زائرین کے لیے خصوصی اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک ذیلی کمیٹی تمام تر امور کا جائزہ لے رہی ہے، جس کے بعد کمیٹی مسلسل بیرون ملک پھنسے پاکستانی کے مسائل کے حل کے لیے کام کرے گی۔ اور اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ متحدہ عرب امارات غیر محفوظ طریقے سے استعمال شدہ ماسک اور دستانے پھینکنے پر 1000 درہم جرمانہ عائد ہوگا۔ اماراتی ذرائع ابلاغ کے مطابق ابوظہبی پولیس نے اپنی سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ اگر کوئی غیر ذمہ دارانہ اور غیر محفوظ طریقے سے استعمال شدہ چہرے کے ماسک اور دستانے سڑک پر پھینکے گا تو اس کو 1000 درہم جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے 6 بلیک پوائنٹس جاری کیے جائیں گے۔ پولیس کے مطابق ایسے نہ صرف ماحول کو نقصان ہوتا ہے بلکہ اس موجودہ وبائی مرض میں لوگوں کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پولیس نے اپنی ویب سائٹ پر یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگس ایڈمنسٹریٹر نے وضاحت کی ہے کہ چہرے کے ماسک کو محفوظ طریقے سے ضائع کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اسے پلاسٹک کے تھیلے میں رکھیں اور اسے ڈسٹ بن میں ڈالیں۔ استعمال شدہ ماسک کو سنبھالنے کے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں۔ ایسا نہ کرنے سے کووڈ-19 کی وبا پھیل سکتی ہے۔ اب ہم اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف جائیں گے۔ اب عرب امارات میں مساجد اور عبادت گاہوں کی بندش میں توسیع کر دی گئی۔ حکومت کے مطابق بندش ختم ہونے والی تھی، جس میں اب غیر معینہ مدت کے لیے توسیع کی جا رہی ہے۔ العربیہ نیوز کے مطابق یہ فیصلہ ملک میں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے محفوظ متقدم کے طور پر احتیاطی تدابیر کے تحت لیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ متحدہ عرب امارات نے 16 مارچ کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے 4 ہفتے تک مساجد سمیت تمام عبادت گاہوں میں نمازوں کی ادائیگی پر پابندی عائد کر دی تھی۔ یہ مدت ختم ہونے والی ہے، مگر اس سے پہلے ہی اس میں تاحکم ثانی توسیع کر دی گئی۔ اماراتی حکام کے مطابق کرونا کے مہلک وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے گزشتہ 1.5 ماہ کے دوران میں متعدد اقدامات کیے گئے۔ یو اے ای نے غیر ملکیوں کو ویزوں کا اجرا بند کر دیا تھا، بہت سے ممالک کے لیے اپنی پروازوں کی آمد و رفت معطل کر دی تھی۔ یو اے ای کی وزارت صحت کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کے 5 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ امارات کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ان ٹیسٹوں کا مقصد کرونا وائرس کا شکار افراد کا بروئے کار سراغ لگانا ہے تاکہ اس مہلک وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اب ہم رخ کریں گے نیکسٹ اپڈیٹ کا۔ متحدہ عرب امارات ملازمین کی تنخواہ سمیت چھٹی۔ متحدہ عرب امارات کی کابینہ نے سرکاری ملازمین کے لیے خاص حالات میں تنخواہ سمیت ہنگامی چھٹی کی منظوری دے دی ہے۔ فیصلہ نائب صدر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ امارات الیوم کے مطابق اماراتی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ وفاقی ادارے کے شادی شدہ ملازم مرد یا خاتون کو 16 برس سے کم عمر کے بچوں کی نگہداشت کے لیے تنخواہ سمیت ہنگامی چھٹی دی جا سکتی ہے۔ اس سہولت سے وہ ملازم بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن میں سے کسی ایک کی بیوی یا شوہر کسی اہم صحت ادارے میں ملازم ہو۔
مثال کے طور پر ڈاکٹر، نرسیں، طبی عملہ اور ایسے کارکنان جو اپنی ڈیوٹی کے تحت نئے کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج میں کسی نہ کسی شکل میں جڑے ہوئے ہوں یا وہ قرنطینہ سینٹر کے کارکنان ہوں، یہ سہولت امارات میں ہنگامی صورتحال کے دوران مؤثر ہوگی۔ اماراتی حکومت کے رابطہ دفتر نے بتایا کہ ہنگامی چھٹی سے کن لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ اگر گھریلو قرنطینہ یا ہیلتھ قرنطینہ کی وجہ سے ماں باپ میں سے کوئی ایک موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں ہنگامی چھٹی تنخواہ سمیت دی جائے گی۔ ہنگامی چھٹی ان لوگوں کو بھی دی جا سکے گی جبکہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک نئے کرونا وائرس کے متاثرین کے علاج کے سلسلے میں لمبی مدت تک کسی ہسپتال میں ڈیوٹی دے رہا ہو۔ ہنگامی چھٹی ان لوگوں کو بھی دی جائے گی جو نئے کرونا وائرس کے مریضوں کی تیمارداری میں لگے ہوئے ہوں۔ ہنگامی چھٹی کی 4 شرائط ہوں گی۔ رابطہ دفتر نے بتایا کہ چھٹی لینے والا کسی وزارت یا متحدہ عرب امارات کی کسی سرکاری ادارے میں ملازم ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شادی شدہ ہو اور اس کی اولاد کو خصوصی نگہداشت کی ضرورت ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ شوہر یا بیوی ملازم پر 3 شرائط پوری ہو رہی ہوں، دونوں میں سے کوئی ایک گھریلو قرنطینہ میں ہو یا وزارت صحت کے ایسے قرنطینہ سینٹر بھیجا گیا ہو جہاں کرونا سے وائرس مریضوں کے علاج ہو رہا ہو۔ شوہر یا بیوی ڈاکٹر یا نرس یا امدادی طبی عملے سے منسلک یا شوہر یا بیوی قرنطینہ اسپیشلسٹ سینٹر کے کارکنان میں شامل ہوں۔ فرینڈ، یہ تو تھیں کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوستوں سے شیئر کریں۔ یہ پارٹ 1 ہے اور نیکسٹ پارٹ 2 بنائیں گے۔ آپ اگر مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو پارٹ 2 ہمارا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ میں پارٹ 2 میں، تب تک کے لیے آپ کا بھائی آپ سے چاہے گا اجازت۔